شہزاد بھائی، میں نے آپ کو کچھ دن پہلے ایک جادو سکھایا تھا. جی بالکل. آج میں آپ کو ایک تعویذ دینے لگا ہوں. جس طرح وہ جادو تھا نا بہت پر اثر، یہ جو ایک تعویذ ہے، میں نے ابھی لکھا ہے بیٹھ کے تعویذ. پتہ نہیں آپ کا تعویذوں پہ یقین ہے کہ نہیں ہے. تو کلام پر تو یقین ہونا چاہیے نا، کلام کے اوپر تو یقین ہونا چاہیے. تو یہ ایک تعویذ ہے، اور یہ اس بندے کے لیے ہے جس کو غصہ بہت آتا ہے. اور دنیا کا کوئی بھی نسخہ فیل ہو سکتا ہے، موٹیویشنل سپیکنگ، اینگر مینجمنٹ کی ورک شاپس، لیکن یہ تعویذ فیل نہیں ہو سکتا. یہ غصے والے آدمی کے لیے ایک تعویذ ہے، اور اس نے اس کو صرف یہ کرنا ہے کہ اپنی جیب میں رکھنا ہے، اور جس وقت غصہ آئے تو اس کو کھول کے نا چومنا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے اس کو کھول کے پڑھ لینا ہے. یہ پڑھنے والا تعویذ ہے، یعنی خود پڑھنا ہے آپ نے. اور میں اس کی نا اجازت عام دیتا ہوں. ہوتے ہیں نا اجازت، تعویذ کی ہر ایک کو اجازت نہیں ہوتی نا، تو میں اس ویڈیو کے ذریعے سب کو اجازت دے رہا ہوں. اجازت عام ہے، سارے خلیفہ مجاز ہیں، سب خلفاء کو اجازت دے رہا ہوں کہ یہ تعویذ آپ لکھ سکتے ہیں. آپ نے اپنے لیے استعمال کرنا ہے تو اپنے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے کسی اور کو تحفتاً دینا ہے جس کو غصہ بہت آتا ہے، صرف اس کو اتنا کہنا ہے کہ جس وقت تمہیں غصہ آئے تمہارے ذمے صرف اتنا ہے کہ تم نے فٹافٹ جیب سے نکال کے اس کو کھول کے پڑھ لینا ہے. بس یہ عمل ہے. صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے دائیں ہاتھ سے جیب میں سے نکال کے اور اس کو پڑھ لینا ہے. بس. تو جو ہی آپ یہ پڑھیں گے نا، تو پڑھتے ہی آپ کے اندر نا ایک خاص قسم کا ایک روحانی عمل ہوگا جس کے ذریعے سے آپ کا غصہ ایک دم ختم ہو جائے گا. جس طریقے سے ایک غبارہ ہوتا ہے نا، غبارہ کتنا پھولا ہوا ہوتا ہے، اس میں آپ پن مارتے ہیں تو پھاخ کر کے پھٹ جاتا ہے، اس میں ہوا نکل جاتی ہے، ایک دم ساری ہوا نکل کے وہ غبارہ اتنا سے رہ جاتا ہے. تو آپ کا غصہ جو ہے نا وہ ایک دم اتنا سے رہ جائے گا. اور یہ جو تعویذ ہے، یہ میں ان کو کہتا ہوں کہ ذرا فوکس کر کے نا، کیونکہ یہ کلام کی میں اجازت دے رہا ہوں سب کو، تو یہ جو کلام ہے یہ والا لکھنا ہے آپ نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے دائیں ہاتھ سے اس کو کھولنا ہے، اور آپ نے یہ تعویذ آپ بھی لکھ سکتے ہیں. اس پہ لکھا ہوا ہے میں غصے میں ہوں. بس جوں ہی آپ کو غصہ آئے، آپ نے یاد رکھنا ہے کہ میں نے تعویذ دیکھنا ہے. کھول کے اس کو پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں غصے میں ہوں. تو ایک دم آپ کا غصہ غائب ہو جائے گا. اور اس کے پیچھے روحانیت کیا ہے، یعنی سائنس کیا ہے اس کے پیچھے؟ وہ یہ ہے کہ جس وقت ہم غصے میں ہوتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم غصے میں ہوتے ہیں. جس وقت ہم غصے میں ہوتے ہیں تو اگر ہمارا دماغ کا، اگر اجازت دیں تو میں آپ کے اس پہ بتاؤں کہ یہ والا جو پورشن ہے نا، سامنے والا، بالکل اس ہڈی کے نیچے والا پورشن، اس کو فرنٹل لوب کہتے ہیں. اور اس میں ایک خاص ایریا ہے جسے پری فرنٹل گائرس کہتے ہیں. یہ ہے سب سے ایڈوانس ڈیولپڈ برین ہمارا. جتنی عقل والی باتیں ہیں، جتنی مسائل کو حل کرنے والی باتیں ہیں، جتنی ہماری یادداشت کو جوڑ کر ہم نے مسئلوں کے حل نکالنے ہوتے ہیں، اور آؤٹ آف باکس سولوشن، ایسی چیزیں جو پہلے پتہ ہی نہیں تھی، نئی چیزیں سوچنی ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری اس والے حصے میں ہو رہی ہوتی ہیں. اور اس کے جب پورا یہ جو اگر برین کی آپ کو یاد ہو پوری ایک انیٹمی کس طرح نظر آتا ہے وہ، تو اس کے درمیان میں حرام مغز اور اس کے درمیان میں ایک چھوٹا سا حصہ لگا ہوتا ہے، اس کو مڈ برین کہتے ہیں. اور مڈ برین میں ایک جگہ ہوتی ہے جس کو امیگڈلا کہتے ہیں. یہ اب نام یاد نہ بھی رہیں تو کوئی بات نہیں. یہ ہماری ایموشن کو کنٹرول کرتا ہے، غصے کو کنٹرول کرتا ہے، محبت کے جذبوں کو بھی کنٹرول کرتا ہے، سیکسول گریٹیفیکیشن کو بھی کنٹرول کرتا ہے، ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے. اچھا، اب اللہ کی شان ایسی کہ جس وقت آدمی غصے کی اس کی تفصیل ہم بہت دفعہ وہ ہمارے کورسوں میں بھی ہم بیان کر چکے ہیں، اور بھی آپ میرے چینل پہ غصہ لکھیں گے مجھے غصہ آتا ہے، غصے کا کیا حل ہے، تو آپ کو مل جائیں گی ساری اینگر مینجمنٹ کی باتیں. لیکن ایک بات ہوتی ہے کہ جوں ہی ہم غصے کی حالت میں آتے ہیں تو ہمارا یہ جذبات والا برین جو ہے نا یہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. اور اس کے ایکٹیو ہوتے ہی یہ والا جو برین ہے یہ بالکل ایسے ہو جاتا ہے جس طریقے سے کہ سردیوں کے اندر گاڑی کے شیشے پہ دھند آ جاتی ہے تو آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا. اس لیے جب بندہ شدید غصے میں ہوتا ہے تو غصے کی حالت میں وہ اس برین کو استعمال ہی نہیں کر رہا ہوتا جس کے ذریعے لاجیکل
سوچ اس کے اندر آ سکتی ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کا بیٹا غصے میں ہے, آپ اپنے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, جتنا مرضی سمجھاتے رہیں اس کو سمجھ نہیں آئے گا, وہ آگے سے کوئی اور دلیل دے گا یا چپ کر جائے گا. دوستوں میں جب لڑائی ہوتی ہے, لوگ سڑک کے اوپر لڑ پڑتے ہیں کسی بات کے اوپر, چھوٹے سے حادثے کے اوپر ٹکرانے پر, تو ایک بتا آپ کو شرم نہیں آتی, تمہیں شرم نہیں آتی, یعنی کوئی بھی لاجک کی بات نہیں ہو رہی ہوتی, ایک دوسرے کے ساتھ صرف ہیٹ ایکسچینج ہو رہی ہوتی ہے. وہ اس لیے کہ یہ والا حصہ بالکل فارغ ہو رہا ہوتا ہے, آپ سوچ ہی نہیں رہے ہوتے اس سے, اور آپ نا عجیب عجیب باتیں کر رہے ہوتے ہیں. جو غصے کی حالت میں ہوتے ہیں, جس کا اس واقعے سے تعلق ہی نہیں ہوتا, آپ وہ والی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, پرانی باتیں چھیڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, پرانے غم چھیڑ کے. لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ اگر آپ امیجیٹلی اویئر ہو جائیں, اوہ میں تو غصے میں ہوں, تو فوراً جس طریقے سے آپ آن کرتے ہیں نا ہیٹر, تو آپ کے اس شیشے میں سے فوگ ہٹنی شروع ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ. ایک دم آپ کا یہ والا برین کام کرنا شروع کر دیتا ہے, میں غصے میں ہوں. اوہ جو ہی آپ کو پتہ لگتا ہے تو آپ کا برین کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور آپ چیزوں کو سنبھال لیتے ہیں. یہ والا تعویذ جو ہے نا, یہ کم از کم میرے ہاتھ کا لکھا ہوا سینکڑوں لوگوں کی زندگیوں پر اس کا اثر ہو چکا ہے. اور یہ جو ہے, یہ میں نے سب کو اس کا اجازت دے دی ہے کہ یہ تعویذ کوئی بھی بنا سکتا ہے. ایک چائنا کے بزرگ کا قصہ ہے, لاتاؤزے, میں معافی چاہتا ہوں, میں کبھی بھی ان کا تلفظ صحیح نہیں بول سکا. لاؤتزے, LETOZE, اس طرح لکھا جاتا ہے. یہ ایک بڑے آدمی تھے جو چائنا میں پیدا ہوئے تھے, لاتاؤزے. تو وہ بڑے بنے ہوئے آدمی تھے, وہ بہت مینٹور تھے, وہ بڑے بزرگ تھے. تو اس وقت کا حکمران ان سے مشورہ کرنے آتا تھا. تو وہ ان سے جب مشورہ کرنے آیا تو اس نے ان سے یہ کہا کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے, تو مجھے بتائیں. تو وہ کہنے لگے غصے کا تو حل میرے پاس موجود ہے, غصے کا تو حل میرے پاس موجود ہے. اور اپنے خادم کو کہا کہ ذرا اندر سے میرا ڈنڈا تو لے کے آنا. تو وہ ڈنڈا لے کے آ گیا, اور آ کے انہوں نے کہا جی مجھے بتائیے کہ غصہ اس وقت کہاں ہے آپ کے, سر سے لے کر پیر تک جائزہ لیجئے کہ غصہ کہاں ہے, تو جہاں بھی وہ غصہ ہوا میں اس کو نکال دوں گا. تو اس نے کہا نہیں توجہ سے ذرا دیکھیں نا. تو اس نے یوں دیکھا, کہ جی اس وقت تو کہیں نہیں ہے غصہ. انہوں نے کہا اچھا نہیں ہے نا, جس وقت غصہ ہو تو آپ اس وقت میرے پاس آنا اور میں غصہ نکال دوں گا. بہت عرصے بعد اس کی ملاقات ان سے ہوئی, تو انہوں نے یاد دلایا بزرگ نے کہ آپ تو آئے نہیں, آپ تو کہتے ہیں آپ کو غصہ بہت آتا ہے. انہوں نے کہا جی کہ جس وقت مجھے غصہ آتا ہے اور مجھے یہ یاد رہتا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ میرے پاس آنا, اور جو ہی میں یاد کرتا ہوں غصہ چلا جاتا ہے. کیونکہ جو ہی مجھے یاد آ جاتا ہے کہ میں غصے میں ہوں تو غصے کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے. ہمیں چونکہ یاد نہیں رہ رہا ہوتا تو اس لیے ہم غصے میں ہوتے ہیں. تو پھر میں نے یہ انہیں لاتاؤزو سے نا, یہ پھر میں نے اس سے یہ تعویذ میں نے خود ایجاد کیا ہے. سمپل سا تعویذ ہے کہ یہ آپ لکھ لیں, میں غصے میں ہوں, جیب میں ڈال لیں, اور جب غصہ آئے اس کو نکالیں. اور جسے کہتے ہیں نا سینگ از بلیونگ, ڈوئنگ از بلیونگ, آپ اس کو کر کے دیکھیں. یہ تعویذ جو ہے نا یہ بالکل مجرد نسخہ ہے, سکہ بند نسخہ ہے, آزمایا ہوا نسخہ ہے, اور آپ کے غصے کا توڑ ہے یہ. اب دیکھو ہم نے تعویذوں والا کام بھی شروع کر دیا ہے.